बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान के रंग सह ट्रांसमिशन और मैं हूं सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक बड़ा तेज़ी के साथ गुजर गया और बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं, चंद दिन जो हैं बाकी हैं। कुरान पाक ने तो इन 29 या 30 दिनों को भी कहा था कि अय्याम मादूदात, ये चंद दिन हैं, हमें इसके अंदर जो है अपनी तगदो करनी है, मेहनत करनी है। इसमें जो ज़्यादा तगदो कर लेगा, ज़्यादा मेहनत कर लेगा, वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा नतीजा पा सकता है। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं कर रहे और जो लोग अपने रब को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ वो अपने इस इम्तिहान में फेल भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं। हमें रमज़ान के एहतराम भी करना है, इकराम भी करना है। चंद दिन बाकी हैं, अभी भी मौका है। रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाइए और रमज़ान की फयूज़ व बरक़ात से अपनी झोलियों को भरें भी। नाज़रीन किराम, आप जैसे कि जानते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुर रहमान साहब। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर साहब, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन किराम, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमद बारी ताला के लिए मोहम्मद उमर अफजल हैदरी साहब। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमद बारी ताला सुनाएं। हम उसके बाद जो है अपनी डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे और हम आपको बताएंगे आज का टॉपिक क्या है, किस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे हमद बारी ताला।
کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رضاک اللہ، بے شک کعبے کی رونق دیکھنے کو پھر سے دل چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، رستے بند ہیں اور کوئی اسباب جو ہے میسر نہیں ہو رہے۔ یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمیں معافی مانگنی ہے، اور جو کچھ حالات دنیا کے ہو چکے ہیں بلا شبہ ہمیں پوری امت کو بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پہ کرم کر دے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بدولت سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا کوئی مقصد جو ہے وہ ضرور کار فرما ہے کہ کس چیز کے لیے اسے بھیجا، اسے دنیا میں جا کے کرنا کیا ہے، اور خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پہ کوئی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کی ہی امت کی اب ڈیوٹی لگا دی گئی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ جی ناظرین کرام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آج یہی ہمارا عنوان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جید علماء کرام۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری پھر سے ایک دفعہ موجود ہے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے فاضل ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ہر چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ فیمیل اسلامی اسکالر بھی موجود ہیں، نادیہ خان قادری صاحبہ۔ آپ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں اور خاص طور پر خواتین کے مسائل کے اوپر بڑی دسترس رکھتی ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات سے آج جو ہے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصل میں ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مولا کریم نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شکریہ آپ تشریف بابرکت پروگرام میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا ہے. پھر میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بھی مشکور ہوں جو ہمیشہ کی طرح ایک ایسا اہم ٹاپک لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی بلکہ معاشرے کی اصلاح اور فلاح جی دونوں کے لیے وہ موضوع لے کر آتے ہیں. تو میں آپ کے لیے بھی اور آپ کے ادارے کے لیے دعا گو زندگی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جیسے آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یقیناً کسی بھی معاشرے، یہ صرف اسلامی معاشرے کا حسن نہیں ہے بلکہ کسی بھی معاشرے کے لیے یہ فریضہ جو ہے یا یہ امر جو ہے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا جو ہے یہ اس کی حیثیت یا اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے انسان کے لیے بیک بون ہے، اللہ یعنی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس معاشرے کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اور اسلام کے اندر تو اس کی بہت تعلیمات ہیں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے ہی مقصد تخلیق کو بیان کرتے ہوئے سورہ الملک کی دوسری آیت میں بیان کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی موت کا سلسلہ جو بنایا نا اس کا مقصد ہے. اچھا اور مقصد کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کر کے آتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ عقیدہ سلسلہ جاری کیا اور انہوں نے آ کر یہی کام کیا کہ نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا. اور جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ خصوصاً مسلمان جو ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں سب سے افضل ترین امت بنایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. ہم نے لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم بنائے گئے ہیں. تو کرنا کیا ہے انسانیت کے لیے؟ کیا ہم نے کام کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بھی آگے بیان کر دیا ہے. کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. یہ ہمارا فریضہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدی. میں آج کے ماحول کے حوالے سے اس حدیث کو دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے تم منع کرتے رہو گے، روکتے رہو گے، اس وقت تک تم خیر پر اور بھلائی پر رہو گے. فرمایا اگر تم اس سے رک گئے لَيُوشِكَنَّهُ عذاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہے کہ عذاب آ جائے. اور پھر کیا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور آپ نے کتنی اہم بات طرف توجہ دلوائی ہے کہ جو آج کی صورتحال بھی جو ہو چکی ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں. کیا ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے اور اللہ سے اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے، انفرادی توبہ بھی کرنی ہے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پروفیسر صاحب یہ جو عنوان ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں ہیں اس میں. پہلا ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. اب نیکی کا حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس کے اندر یہ جو کوالٹی موجود ہو تو وہ جا کے نیکی کا حکم دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بڑا خوبصورت یہ موضوع ہے اور ایک اچھا معاشرہ، اصلاح والا معاشرہ جو بالکل بے عیب ہو اور اللہ رب العزت نے ایسا چلانا سلسلہ، اور اللہ رب العزت کی سب سے پہلے یہ جو گناہوں سے ہٹانا اور نیکی کی طرف لانا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. پھر انبیاء کرام کی سنت ہے. پھر چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب
बनाकर दुनिया में भेजा है सही। और अपनी फितरत पे ही पैदा की है। तो जो अल्लाह के खूबियां अल्लाह के अंदर मौजूद हैं वो उसने अपने कामिल इंसान के अंदर भी डाल दी हैं। सही। अब कामिल इंसान क्या करता है कि पहले तो अल्लाह को देखता है कि अल्लाह का क्या हुक्म है, सुभान फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो दूसरे अंबिया इकराम हैं उन पर ईमान रखते हुए उसको देखता है और फॉलो करता है। फिर आगे आपने सवाल किया कि वो कौन से लोग हैं। अब सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो तौबा करने वाले हैं, अच्छा, जो इबादत करने वाले हैं, सही। जो अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं। फिर इसके साथ कहा जो सजदा करने वाले हैं, अल्लाह। जो रुकू करने वाले हैं और जो अल्लाह का जिक्र अज़कार करने वाले हैं बेशक। कसरत के साथ, और जो साइहून है यानी जो गर्दिश करते हैं वो कौन है, जमीन में अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन को फैलाने की खातिर। सुभान उन अल्लाह। लोगों की जिम्मेदारी यानी अंबिया इकराम, चूंकि आपने भी यहाँ जिक्र किया कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो अब किन पे जिम्मेदारी आ गई, जो उलमा इकराम है। सही। और इसी तरह अगर उलमा इकराम अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते, इनको ड्यूटी सिर्फ पूरी उलमा की करना ड्यूटी है, नेकी की तरफ उलमा बढ़ाना? की ड्यूटी नहीं, यहाँ बहुत से मुकामात देखें, ये जो आपका मौजू है ना जी। यानी नेकी और बुराई से हटके, मैं इनको आसान लफ्जों में बता देती हूँ कि सूरह अराफ से लेके सूरह तौबा हो या सूरह मायदा हो और मुख्तलिफ और बेशुमार आप कोई भी 2-3 सफ़े पलटेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जोर, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बोन है, तो अगर रीढ़ की हड्डी जो है उसको थोड़ा सा हिला दें तो क्या होगा, Structure change आप हो जाता है। बॉडी जो है वो जी। माशरे की जैसे हिल गई, आप तश्कील नहीं दे सकते। ठीक तो है। क्या होगा, जब तक आप मारूफ अमल देखते रहेंगे और करते रहेंगे, इस माशरे में जो नेकियां वो बढ़ती रहेंगी और जो बुराइयों का जो मामला है वो गिरता जाएगा। अच्छा, अब आपने कहा कि उलमा इकराम का ही हक है। देखिए, उलमा इकराम का हक पहले ही आएगा, जैसे अंबिया इकराम ये इस्लाह पूछ करने रहा के था लिए- कि सिर्फ उलमा नहीं, का हक है ये कि सिर्फ उलमा इकराम नहीं, जो कोई रुकू करने वाला, मैंने आपको सूरह जी। तौबा का बताया ना, जो ताइब है, ठीक तौबा है। करने वाला, तौबा क्या गुनाह देखा उसको तौबा तो कर लिया। एक हदीस मुबारका से मैं आपको बता देती हूँ, जिसको इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और हम उनके मुकल्लद हैं इमाम अबू हनीफा के। तो उन जो हनफी मसलक है उसके जद्दे अमदद इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप शागिर्द, आपका एक शागिर्द है जो इमाम अबू हनीफा उसके शागिर्द हैं, तो आप जो हैं बानी है इस मसलक के। तो आप एक हदीस मुबारका जो आपसे रिवायत है जो बड़ी सुन के दिल तड़प जाता है और दिल डर जाता है कि हुजूर, मैं उसका मफहूम बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास वक्त कम होता है, तो डिटेल इसकी गुफ्तगू है। सिर्फ ये कि आपने बुराई को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, और बुराई को अगर आप अपने जोर कुव्वत के साथ, बाजू के साथ, आपके पास जितनी इस्तिताअत है आप उसको रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो आप क्या करें, जुबान से, अपनी लिसान से उसको रोकें। ठीक है। और जुबान से बुरा भला कहेंगे नहीं, आप जुबान से रोकने का मतलब ये कि बंदे को कहें कि आप उसको रोकें वहीं पे, भाई ये क्या कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। फिर इसके बाद अगर वो नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है आपने कि आपने दिल में उसको बुरा जानना है, उससे नफरत करनी है। लेकिन ये जो आखिरी दर्जा दिया ना, इसके साथ एक चीज और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐड की, जो इब्ने मसूद इसकी शरह करते हुए बताते हैं और इमाम अबू हनीफा भी इसकी शरह करते हैं, उसमें मेरा तो दिल डर जाता है। अच्छा। वो ये डरता है कि फिर कहा कि वो फिर ईमान जो है वो उसका आखिरी दर्जे पे आ जाता है। और अगर उसकी शरह वो उन्होंने जो की है, उन्होंने कहा कि देखें हुजूर फरमा रहे हैं कि फिर अगर वो उसको दिल में भी जरा जितना वो देखे, देख के उसको इग्नोर कर दे, जैसे आज बेहयाई है, फहाशी है, उरियानी है, सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ ऐप के जरिए घर घर में जिस तरह पहुंची हुई है, और हम उनको किस तरह इग्नोर करें। वो उलमा गुनाह को देख के उसके ऊपर उसको इग्नोर कर जाता है। आम बंदा हो या कोई भी हो, घर की माँ हो, बाप हो, माशरे कोई भी फर्द हो सकता है, बिल्कुल वो लिबास की सूरत में अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये जान लें कि फिर उनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने वो जो शरह की उसमें कहा कि फिर हुजूर ने ये कह दिया वो फासिक को फाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। ये इतना बड़ा नाज़रीन के नाम गुनाह है कि आप अगर बुराई को देख रहे हैं उसको रोकते नहीं, अगर आप में इस्तिताअत मौजूद है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं कि अगर आपके पास इख्तियार है रोकने का तो वो कौन रोक सकता है। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अल्लामा साहब मौजूद हैं, हम इनकी तरफ आएंगे, इसी हदीस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उमर अफजल हैदरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा
سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سینڈ ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے علماء کرام کا بہت خوبصورت پینل موجود ہے، ہمارے ساتھ خاتون اسلامی اسکالر بھی موجود ہیں اور سیر حاصل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن بریک میں جوائن کیا ہے جمیل احمد اویسی صاحب نے، حافظ علی صاحب نے۔ جمیل احمد اویسی صاحب آج کوئی خاص سنانا چاہ رہے ہیں، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين
خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا 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 في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ماشاءاللہ صلو علیہ وآلہ. بے شک درود شریف جو ہے اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے، اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بن مانگے اس کی ساری مرادیں بھی پوری کرتا ہوں اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہوں. علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہاں پہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ دائی بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ جو تم نے سن لیا بے شک واحد ایک آیت بھی ہو تو اسے آگے پہنچاؤ. لیکن بعض اوقات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی میدان کے اندر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، تو اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ضرور جو ہے بیان فرمائیے. دیکھیں آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے، اور ظاہری بات ہے جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ یہ جو ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ اور فلاح معاشرہ کے لیے، سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو بھی مومن ہے ان کی دوستی کی بنیاد وہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. سبحان اللہ. اصل میں ہمیں ادھر دیکھنا پڑے گا کہ ہر یعنی کہ انسان کی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کا میدان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر بندہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے لگ جائے گا اور نہی عن المنکر سے یعنی کہ اس کا فریضہ سر انجام دینے لگ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسان انداز سے بیان کیا، جیسے ہماری بہن جس کی طرف اشارہ کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ حدیث جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسلوب بتا دیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا کہاں تک اختیار ہے، اس لحاظ سے آپ نے یہ ہر ایک اپنی ڈومین متعین کر دی. ہاں بالکل. من رأى منکم منکر، اگرچہ من جو ہے وہ عام ہے، جو بھی انسان برائی کو دیکھے، لیکن آگے کہا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا. مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پاس استطاعت ہے، ایسے کہہ لینا کہ جیسے قرآن مجید نے کہا الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور پھر آگے کہا کہ وہ امروا بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. جب ان کو حکومت دے دی جاتی ہے، حکمران بنا دیا جاتا ہے، تو ان کے فریضے میں یہ ہے کہ جہاں وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہاں پر یہ نظام بھی ان کو قائم کرنا چاہیے. تو یہ یعنی کہ سلطہ یا حکمران وہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں. وہ پورے ملک کے، پورے معاشرے کے مسئول ہیں. جیسے نبی پاک نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے صحیح۔ اور ہر ایک مسئول بھی ہے اس کے بارے بے شک، بے اس کو اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے جہاں پر اختیار چلتا ہے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، لیکن اس ذمہ داری کا کرائٹیریا ہے، اس کا حدود اربع ہے، بالکل صحیح۔ اس کے اندر رہتے ہوئے اس نے کرنا ہے۔ یعنی کہا کہ اگر استطاعت ہے ہاتھ سے روکنے کی وہ ہاتھ سے روکے، بالکل صحیح ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فبلسانی، جی پھر وہ زبان سے منع کرے۔ اور یعنی کہ منکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نیکی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ نیکیوں کا راستہ بالکل ہے، ایسے ہی۔ نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کہا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اصول بیان کر دیے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، یعنی اگر ہم نے زبان کے ساتھ کام کرنا نا تو حکمت دانائی کے ساتھ کرنا ہے۔ صحیح۔ ہم نے ہر جگہ پر نہیں بلکہ علماء نے جو جیسے فقہاء نے جو شرائط امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی قائم کی ہے نا کہ کہاں کہاں کن شرائط کے ساتھ ہم نے یہ فریضہ سر انجام دینا، وہاں یہ کہا گیا ہے اچھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس منکر سے روک رہے ہیں آپ اس منکر سے روکتے ہیں تو کوئی بڑا منکر جو ہے اس کے نتیجے میں رونما ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نتیجہ نکلتا ہے تو پھر آپ نیکی کمانے کی بجائے جو ہے گناہگار ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے انسان کو اپنے حدود اربع میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے، یعنی جیسے آپ نے کہا آج کل ہر کوئی جو ہے وہ دائی بنا پھرتا ہے یا وہ یہ حدیث کو دانشور ہے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہر بندہ اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے چاہے اس کے بارے سے پتا ہو نہ پتا ہو۔ جی بالکل، یعنی یہ ہے کہ بسا اوقات بعض احکامات واضح ہیں، مثال کے طور پر جو بلغ ورنی ولو آیا کا معاملہ جو ہے نا جی، کہ ایک مثلا نماز کا حکم ہے، صحیح ہے، آپ نے نماز کا حکم تو واضح ہے نا، بالکل صحیح، آپ کسی بھائی کو دعوت دے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی طریقہ کار جو ہے وہی ہے کہ حکمت دانائی کے ساتھ آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے لوگوں کی جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، عربی کی ایک کتاب میں میں واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا انہوں نے واقعہ لکھا ہوا تھا کہ امر بالمعروف کے حوالے سے یہ کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک آدمی، عرب میں کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوروں کو اتار رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ اچھا، اس آدمی نے اس کو کہا کہ تمہیں اذان ہی سنائی دی کہ تم یہ کام کر رہے ہو، نیچے اترو نماز کے لیے۔ کہتا جاؤ اپنا کام کرو۔ جیسے اس نے بلایا ایگریشن آ گیا اس میں، تو اس نے کہا تمہیں میں بتاؤں، تمہیں میں زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہر جو میں ابھی آتا ہوں، نیچے اترتا ہوں۔ وہ نیچے اترا تو وہ بھاگ گیا۔ اچھا، عصر کی نماز کے وقت پھر وہ آدمی گزرا، وہی آدمی، اور اس نے کہا، اس کو مخاطب کر کے پہلے اسلام کیا، پھر اس نے کہا بھائی جان آپ کو پتہ ہے اذان ہو چکی ہے اور نماز عصر بڑی اہم ہے، تو آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر کام یہ ہو سکتا ہے، آپ کو تھوڑا سا آرام بھی مل جائے گا۔ وہ جلدی سے نیچے اترا۔ اس نے کہا یار دیکھو تم نے مجھے دعوت دی اس انداز سے، میں تمہاری دعوت کو انکار نہیں کر سکا، لیکن ظہر کے وقت اس نے بڑا عجیب لفظ بولا کہ خبیث آدمی گزرا تھا، اس نے ایسے کام میرے ساتھ کیا۔ یعنی وہ اس کی بات ہے نا کہ نماز کی دعوت تھی، وہ اسی آدمی نے کہا، یعنی میں نے صرف طریقہ بدلا تھا، تو یعنی نتیجہ دیکھیں اس کا کیا نکلتا ہے۔ اسی لیے حکمت دانائی کے ساتھ آپ نے دعوت دینا اپنے معاشرے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ کی زبان سے بھی کوئی بڑا منکر جو ہے اس سے رونما ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فَبِقَلْبِ، پھر آپ نے اپنے دل میں جو ہے اس کو برا سمجھنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ دل سے برا سمجھتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو ہے نا بات، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی سٹیٹس کے اندر رہتا ہے بندہ جہاں پہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، قانون بھی آپ پہ حاوی ہوتا ہے اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوتا ہے، شاید ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت کی رات نکالی ہوگی۔ بالکل، یعنی یہ دیکھیں نا جی، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے نا بڑی جامع ہے، اس کے اندر سارے اسلوب بیان کر دیے گئے ہیں، ہر بندے ہر کیٹیگری جو اس میں متعلق بالکل ساری کیٹیگری اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی۔ اور بلکہ سورہ یوسف جو ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے مختلف ادوار گزارے ہیں اور ان میں آپ نے نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا ہے، لیکن ہر دور میں مختلف انداز، مختلف اسلوب سے مومن کا طرز عمل اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہوں کے دربار میں کس طرح دعوت دی اور جیل میں جا کر کس طرح دعوت دی، یعنی ہر جگہ کا لیکن حکمت، اسلوب، وہاں کا معاشرہ، ماحول، اس کو دیکھ کر دعوت دی گئی۔ علامہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے
کہ جب آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو اسلوب کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا تھا جی اور ساتھ یہ حکم دیا تھا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، زبان میں ترشی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ تو سرکش تھا، اس نے کہا تھا نا ربکم العالی۔ آج ہم جو نیکی کا حکم دیتے ہیں ہمیں سختی آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو نیکی طرف راغب کریں تو ہم لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں۔ اصل میں مذہبی منافرت جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں طول پکڑ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری تربیت کا فقدان، ہماری مساجد میں کیسی تربیت ہو رہی ہے، ہمارے مدارس میں کیا تربیت ہو رہی ہے، اور ہمارے گھروں میں ہماری مائیں کیا تربیت یہ اہم بات ہے۔ یہ اہم سارا بات بلیم مدرسے مولوی بنا ڈال دو نا، گھر کی بات بھی کریں۔ دیکھیں نا، ایک تو درسگاہ تو پہلی موجود ہے، ماں بے شک موجود ہے۔ میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو کہا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، اس کا لباس دیکھتی ہے، استطاعت بات ہو رہی تھی، ابھی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کہ استطاعت کی، ماں اپنی بچی پہ اپنے بچے پہ ہولڈ رکھتی ہے، استطاعت ہاتھ بھی رکھتی اٹھا سکتی ہے، بالکل اٹھا سکتی ہے۔ ایون کہ شوہر بیوی پہ اگر وہ نافرمانی یعنی وہ شرعی کو حدود کو قیود کو پار کرتی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے اور اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ، لیکن وہ ایک ذرا نرمی کا طریقہ اختیار۔ اب بات ہو رہی تھی کہ نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ سخت طبیعت کے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سیدنا صدیق اکبر نرم طبیعت کے خلیفہ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سخت طبیعت کے تھے۔ نرمی اور سختی یہ دونوں اسلام کا حصہ ہیں، جہاں آپ کو منوانی ہے بات تو محبت سے بھی مان سکتے ہیں، لیکن کچھ پہلوؤں میں سختی ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اپنے بچے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز نیکی ہے، آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے۔ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہے تو نرمی اختیار کریں، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سختی اختیار کر لینی ہے اس کو۔ تو اسی طرح آپ نے یہ جو مائیں ہیں ان پہ فرض ہی آتا ہے کہ اپنے بچے کو، کیا حضور غوث اعظم کی والدہ عورت نہیں تھی؟ مگر جب حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی، وہ غوث اعظم کے کوئی غوث کوئی قطب ولی نہیں بن سکتا جب تک ان کے در پہ کھڑا نہیں ہو یعنی کہ ہر نیک بندے کے پیچھے بھی اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں ہر جو بھی نیک یا آگے عبادت گزار عورت بنتی ہے یا مرد بنتا ہے، پیچھے عورت ہوتی ہے، کیونکہ عورت ایک معاشرہ تشکیل دیتی ہے، جی پورا معاشرہ، اور اس معاشرے میں نیکی بھی عورت ہی پھیلاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ برائی پھیلانے میں سب سے اہم کردار آج کے دور میں عورت کا ہے۔ صحیح۔ بہت ساری عورتیں شاید مجھ سے اختلاف کریں، پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی چینل پہ میں بیٹھی تھی اور میں نے عورت کے لباس پہ گفتگو کی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عورت ہو کے عورت کی مخالفت کرتی ہیں۔ بھئی جب تک ہم عورتیں خود اپنا اب جو ہے وہ اپنی پسند کا سننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اور جو بات ابھی میں نے کی ہے نا ماں کی، تو ماں روکے، ہمارے گھروں میں بچیاں جو ہیں وہ بے نمازی اختیار کرتی ہیں، کیوں ماں نہیں ان کو روکتی؟ وہ بے لباس ہو کے آج کل گھروں سے، بلکہ اب تو افسوس صد افسوس والد ساتھ لے کے نکل رہے ہیں، تو استطاعت تو رکھتے ہیں والد، وہ پھر کہتے ہیں کہ بیوی حاوی ہے گھر پہ۔ نہیں، بیوی حاوی ہو یا ماں کی صورت میں، تو ماں کو تو پتہ ہے نا اپنا فرض۔ اب جب یہ وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ کس سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے احکامات سے۔ تو جو اللہ کی اسلام کی تعلیمات کی سرکشی اختیار کرتے ہیں، آپ دیکھیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پڑھیں، سورہ لقمان نصیحتیں کر کے گئے، وہ نیکی کی طرف دے کے گئے، نصیحتیں کر کے گئے، تو کیا ہم جو ہیں ان کو نہیں ماننے والے؟ بلکہ وہاں بھی سورہ لقمان میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے۔ بالکل باتیں ہے ہی، وہ موضوع ہی وہی ہے، وہ نیکی کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو ابھی میں نے شروع میں نے کہا کہ جو تائب ہیں، جو سجدہ رکوع کرنے والے ہیں، جو زمین میں اللہ کے لیے پھیل جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے کیا ہیں؟ ان کو اللہ رب العزت کیا عطا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان مال اور اپنے سفر تھکان دے کے کرتے کیا ہیں؟ اللہ سے کچھ خرید لیتے ہیں۔ کیا خرید لیتے ہیں؟ جنت خرید لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ خود تو عمل نہیں کرتے نیکی کا، لیکن دعوت دیتے ہیں نیکی کی طرف، اور اکثر وہی لوگ زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل یہ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے اکابرین پڑھیں آپ کو، ان کو مفسرین محدثین، آپ کو ان کا ایک پوائنٹ ملے گا، اب وہ وہاں بیٹھے ہوں گے
کوئی ان کے پاس پوچھنے آئے گا نا کہ میں فلاں عمل جو ہے میرا بچہ یہ کھاتا ہے یا یہ پیتا ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، ان کے پاس کوئی ماں لے کے آتی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا وہ آدمی آتا ہے کہ یہ عادت، تو اگر وہ ہمارے مفسرین، محدثین، اکابرین یا اولیاء اللہ میں موجود ہوتی، اس دن انہوں نے خود یہ عمل کیا ہوتا نا تو وہ نصیحت ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. سمجھ گئے؟ یہ پیمانہ وہ دے کے گئے، یعنی کہ عمل، قرآن پاک نے بھی کہا لما تقولون ما لا تفعلون، مطلب جو خود نہیں کرتے دوسروں کیا کہتے ہیں. بالکل. اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا حکمران کی ایک بات آپ بار بار کر رہے ہیں، تو آپ کو یقیناً اپنی سٹیٹ، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام اپنی سٹیٹ کو فالو کرنا ہے، لیکن کبھی کیا ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے کیا بتایا کہ وہ یہ بھی بتا گئے کہ جیسی قوم ہوگی حکمران بھی اوپر ویسے ہوگا. تو یہ ہماری جو قوم ہے، پہلی بات تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے تو یہ کبھی قوم لگی نہیں، یہ تو مجھے ہجوم لگتا ہے. یہ تو بڑی لمبی بحث ہے اور ہم اس طرح چلے جائیں گے تو پروگرام کا ٹائم جو ہے بڑا قلیل ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ علی صاحب، بڑی دور سے آئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے اور پنجابی زبان پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت. جی حافظ محمد علی صاحب بسم اللہ کیجیے. اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا. اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا. بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور خسارہ نہیں ہونا. او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا. او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا. اسی کون او دے بن ولیاں تے او نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا. اور مت پرکھو عقل دے عینیوں او دے علم او دی باشریت نوں. مت پرکھو عقل دے عینیوں او دے علم او دے باشریت نوں. وچ حشر دے او جس دے بخشش کوئی ہور سہارا نہیں ہونا. بس ایک دروازہ مل بیٹھے کوئی نت ہور سہارا نہیں ہونا. جزاک اللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اتنا متنفر کر دیتے ہیں کہ نیکی کے اندر جاذبیت جو ہے، اس کی جو تاثیر ہے، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا رویہ جو ہے، کیا نیکی سے دور کرنے کا رویہ جو ہے یہ بھی گناہ کا باعث بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، لیکن میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑا یعنی عجیب سا سمجھا جاتا ہے. جی لا اکراہ فی الدین، جی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے. اچھا، مطلب یہ ہے
کہ جیسے ہماری بہن نے کہا کہ ظاہری بات ہے یہ دین کا حکم دیتے ہوئے اور کسی برائی سے روکتے ہوئے بسا اوقات جو ہے سختی کا معاملہ کرنا ہے، جیسے کہ اسلام نے خود سے بتلایا کہ آپ کا بچہ جو ہے 7 سال کا ہے تو پیار سے، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار سے، سختی کرنی پڑے گی، یعنی سختی تو بسا اوقات کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسے اس کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک سکول ہے، ہاں جی، اس نے ایک یونیفارم بنایا ہے، بچوں کو ٹائم بتایا ہے کہ 7 بجے آپ نے سکول آنا ہے اور 1 بجے آپ کو چھٹی ہوگی۔ اب سکول کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے نا بچہ تو اس پر ساری لوازمات ہیں، اچھا اس پر یعنی وہ سختی ہے کہ یونیفارم ہی پہن کر آئے گا، ڈسپلن کو اس نے فالو کرنا ہے۔ بے نہیں ایسے ہی دین کے اندر جب ہم داخل ہو جائیں کچھ حدود و قیود ہیں، دین اسلام کو بھی فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اب ہم آزاد ہیں بالکل ہی، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان جب ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسلم، کہا اسلمت لرب العالمین، میں اور کہا کہ مسلمان مطیع ہو جائے، فرما بردار، کہا میں مطیع ہو گیا، سر تسلیم میں خم کر تسلیم میں خم ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کے لیے پھر سختیاں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پر چلیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے ہم نے کیا اسلوب، کیا طرز عمل اپنانا ہے کہ لوگ جو ہے نیکی کی طرف راغب ہوں، نہ کہ اسے متنفر ہوں۔ ہم نے مثال بھی دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ ہاں جی، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا اس وقت یہ آپ نے تمام کو یہ باتیں کی کہ بشروا، جا کر بشارت دینا، اور جا کے ان کے پاس رہے ہیں، جیسے آپ نے مثال دی حضرت موسیٰ کی کہ فرعون کے پاس جا، اور یہ جا کے ان کے پاس رہے ہیں جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، کہاں ان کو بشارت دینی ہے، ان کو بشارتیں سنانا، اچھی اچھی باتیں کرنا، اور ان کو دین سے متنفر نہ کرنا، یعنی یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ بڑی اہم بات کی علامہ صاحب نے کہ ہمیں دین اسلام کو بشارت بنا کے پیش کرنا ہے، خوشخبریاں بنا کر پیش کرنا ہے، ہر ٹائم ڈرانا نہیں چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف لانا چاہیے اور آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ نیکی کو آسان بنا کر پیش کریں گے آپ کو خود دل کرے گا، جذبہ ہوگا کہ آپ نیکی کی طرف راغب ہوں۔ جمیل احمد اویسی صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے، بسم اللہ کیجیے۔ کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا جھپ کے تو نظر گنبد خضرا آئے، کوئی لمحہ تو کاش اتنی تو بڑے کوئے نبی کی حسرت، کاش اتنی تو بڑے نبی کی حسرت، لب پہ ہر سانس میں بس نام انہی کا آئے، کوئی لمحہ تو جینا نہیں جینا
در پہ پہنچیں تو ہمیں راس یہ جینا آئے، در پہ پہنچیں تو ہمیں راس یہ جینا